ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسی سچی توبہ انہوں نے کی ہے کہ اگر پورے مدینہ کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے وہ توبہ تو ان سب کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ کی خشیت تھی، ہمارے نبی کی تربیت تھی کہ خلوت میں اور تنہائی میں گناہ ہو جانے کے باوجود بھی انہیں چین نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی حد اور دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں ہیچ اور کمتر ہے، قیامت کی سزا زیادہ بڑی ہے۔ انسان سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، اور دنیا میں اگر حد نافذ کر دی گئی وہ حد کفارہ بن جاتی ہے، آخرت میں سزا ان کے لیے معاف ہو جائے گی۔ اور اگر دنیا میں سزا نہ دی گئی کسی کو تو اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو انہیں معاف نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ چوری کسی نے کیا، زنا کسی نے کیا، دنیا میں حد نافذ کر دی گئی، یہ کفارہ بن جائے گا، وہ گناہ سے پاک ہو گئے، اور آخرت میں ان کو اس گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن اگر دنیا میں حد نافذ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع۔ تو یہ واقعہ بھی غزوہ تبوک کے بعد پیش آیا، جیسا کہ بہت سارے مورخین نے اس کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور ہی پیش آیا سن 9 ہجری ہی کے اندر، اور وہ تھا حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی صحابی رسول تھے، ان سے بھی زنا سرزد ہو گیا، یہ بھی شادی شدہ تھے، ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے، ہمارے نبی نے ان کو واپس کر دیا، پھر دوسرے دن آئے پھر واپس کر دیا، پھر تیسرے دن آئے پھر واپس کر دیا، پھر چوتھے دن آئے تو ہمارے نبی نے کچھ لوگوں کو ان کی قوم میں بھیجا، کہا جو آپ پوچھو یہ پاگل تو نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں کتنی تحقیق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ انسان کی زندگی کا معاملہ ہے، موت کا معاملہ ہے۔ ہمارے نبی نے کچھ لوگوں کو بھیجا ان کی قوم میں، جا کر کے پوچھ کر کے آؤ یہ پاگل تو نہیں ہیں؟ جب وہاں لوگ گئے پوچھے، کہا نہیں وہ تو بہت ہمارے نیک لوگوں میں سے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں اور عقل مند ہیں، وہ ہم ان کو اپنے علاقے کے، اپنے قبیلے کے بہترین لوگوں میں اور عقلمند لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے تو کہا شراب تو نہیں پی رکھی ہے تم نے؟ پھر صحابہ کرام کو حکم دیا، ان کا جو ہے منہ جا کر کے سنا کہ انہوں نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے، یہ ہوا کہ شراب نہیں پی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، پوری تحقیق کی کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ تم نے کیا، جس طریقے سے سرمے دانی کے اندر سلائی ڈالی جاتی ہے اس طریقے سے تم نے کیا ہے، کیونکہ زنا اسی کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو، دونوں کا آپس میں صرف ملاپ ہو جائے یا اس طریقے سے ملاقات ہو جائے تنہائی میں، تو اس کو زنا نہیں کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے پوری تحقیق کیا تو انہوں نے پوری بات بتائی، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحابی ہیں لیکن انسان ہیں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام گناہوں پر اصرار نہیں کرتے تھے، اگر ان سے غلطی ہو گئی فوراً توبہ کرتے تھے اور اس گناہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ معصوم تو نہیں تھے، البتہ گناہوں سے محفوظ ضرور تھے، اور اگر کبھی گناہ ہو گیا تو گناہ پر اصرار نہیں کیا انہوں نے، فوراً انہوں نے توبہ کیا، اور ان کی نیکیوں کے سمندر کے سامنے ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی یا سو اور بھول ہوئی تو اس کی مثال سمندر کے سامنے قطرے کی ہے۔ جسے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، سمندر کے پانی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایسی صحابہ کرام کی نیکیوں کے سامنے، ان کی قربانیوں کے سامنے، اسلام کی فروغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کے سامنے ان کے جو معمولی لغزشیں ہوئی ہیں ان کی حیثیت قطرے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا، توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے کھول دیا ہے۔ لہذا اگر کسی صحابی سے کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی، اس کو بنیاد بنا کر کے کسی صحابی پر طنز کرنا، لعن طعن کرنا یا کسی صحابی کی توہین کرنا، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں، خوارج کا منہج ہے۔